الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے میزان، شکیل فاروقی آپ کا میزبان، اور خون کا عطیہ آج کا عنوان. ناظرین، ہر سال دنیا بھر میں خون کے عطیے کا یعنی بلڈ ڈونیشن کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور اسی طرح پاکستان میں بھی اس دن کو منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس حوالے سے معلومات حاصل ہوں، وہ اس چیز کا ادراک کر سکیں کہ خون کا عطیہ دینا معاشرے میں ایک استحکام قائم کرنے کے لیے کس قدر ضروری ہے. لیکن جہاں خون کا عطیہ دیا جاتا ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ کئی سوالات جنم لیتے ہیں. مختلف لوگوں کی اس بارے میں مختلف رائے ہوتی ہے کہ خون کا عطیہ دیا جائے یا نہ دیا جائے. اگر خون کا عطیہ دیا جائے تو عطیہ دینے والے پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور پھر جن لوگوں کے پاس امانتاً خون کا عطیہ رکھوایا جاتا ہے ان لوگوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں. دنیا بھر کے مختلف ممالک میں اور بالخصوص ترقی یافتہ ممالک میں بارہا ایسا ہوا کہ خون کے عطیے کے حوالے سے کوئی بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا جس سے عوام الناس میں ایک بے چینی پھیل گئی. ہمارے ہاں بھی اکثر و بیشتر چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اجتماعی طور پر کوئی ایسا بڑا واقعہ غیر ذمہ داری کا اس حوالے سے منظر عام پر نہیں آیا. لیکن اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ کوئی گڑبڑ کہیں ہو جائے اور لوگ اس سے صرف نظر کر دیں یا اس کی گرفت نہ کی جائے. آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں پروگرام میزان میں، اور ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب، جو امراض خون کے ماہر ہیں اور بلڈ بینکنگ کے شعبے سے ان کی گہری وابستگی ہے. میں آپ کو آج کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے دوسرے مہمان ہیں مولانا اکبر در صاحب. کئی بار ہمارے پروگرام میزان کی مختلف نشستوں میں شریک ہوتے رہے ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے رہے ہیں. میں آپ کو بھی آج کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک عالم دین بھی ہیں اور آپ ایک حکیم بھی ہیں، اور آپ مختلف امراض کے بارے میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کی اس نشست میں آپ کی رہنمائی ہمارے لیے بہت اہم ہے. ابتدا یہیں سے کرتے ہیں کہ اب تو تعداد بڑی کم رہ گئی ہے ایسے لوگوں کی، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال، یہ سوال بار بار اٹھتا رہتا ہے کہ کیا خون کا عطیہ دینا اسلامی تعلیمات کی روح سے درست ہے، جائز ہے یا نہیں؟ ابھی جیسے آپ نے تعارفی کلمات میں جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ خون کا عطیہ دینے کے لیے عالمی ایک دن منایا جاتا ہے، اور پاکستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پر جو ہے وہ بہت ریئر ایسا طبقہ ہوگا کہ جو اس کی مخالفت کر رہا ہو، لیکن وہ بھی جو ہے وہ منظر عام پر آ کر مخالفت نہیں بلکہ علمی اعتبار سے جو یقیناً ہر انسان کی ایک سمجھ ہے اور اس کی ایک اپروچ ہے، وہ قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں کوئی نہ کوئی بات کہتے ہیں. لیکن قرآن کریم دیکھیں بہت سارے امور میں اصول فراہم کر دیتا ہے، اور ان اصولوں پر ہم جو ہے وہ پھر دیگر تمام حالات کو، واقعات کو، آنے والی جو صدیاں ہیں ان میں جو نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ان سب کو جو ہے وہ اس تناظر میں دیکھتے ہیں. تو قرآن کریم و فرقان حمید نے ایک بات کہی ہے کہ جہاں خون کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تم پر مردار اور بہتا ہوا خون اور جو اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر جانور ذبح کیے جائیں، ان سب کو جو ہے اللہ نے حرام کر دیا. لیکن
اسی کے بالکل متصل سورہ مبارک بقرہ کی آیت ہے کہ بالکل اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا من اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ اب کوئی شخص حالت اضطرار میں ہے، مجبوری کی حالت میں، غیر باغ ولا عاد، اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، شریعت مطہرہ کی جو قیود ہیں ان سے نکلنے کا اور ان سے بغاوت کا کوئی عنصر نہیں ہے، ولا عادن، اور نہ وہ حد سے نکلنے والا ہے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اب یہ اصول قرآن کریم کا اگر ہم ذرا سا اس تناظر میں دیکھیں کہ وہ شخص کے جو موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے، اب ایسی صورت میں وہ حالت اضطرار ہے اس کی۔ ایک تو یہ کہا گیا نا کہ اگر کوئی شخص 3 دن سے بھوک کی وجہ سے جو ہے تڑپ رہا